السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نازش منیر کا ناول جبل، ایپیسوڈ 5. بارسلونا کی گلیوں میں رات کے وقت ایک خاموش سا شور تھا. پری آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ اپنے اندر کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو. زاہد چند قدم پیچھے چل رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی جو ہمیشہ سے تھی. اچانک پری کے قدم ایک عظیم الشان عمارت کے سامنے رک گئے. ساگرادا فیمیلیا، ایک بلند و بالا جادوئی عمارت جو چراغوں کی روشنی میں مزید طلسماتی لگ رہی تھی، صدیوں سے اپنے تکمیل کے انتظار میں کھڑی تھی. کتنے سال ہو گئے اور یہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا؟ پری نے سرگوشی کی، جیسے خود سے بات کر رہی ہو. زاہد نے سرسری سی نظر ڈالی. ہاں، عجیب ہے نا، اتنے سال ہو گئے اور اب تک ادھورا ہے، لیکن پھر بھی دنیا اسے ایک شاہکار مانتی ہے. پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جانتی تھی کہ وہ اس چرچ کی طرح ہی تھی، ادھوری، انتظار میں، مکمل ہونے کی خواہش لیے ہوئے. یہ بھی کسی ادھورے خواب کی طرح ہے. اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا. 142 سال سے تعمیر کے مراحل میں ہونے والا یہ گرجا شاید اسی کے دل کی طرح تھا، نامکمل لیکن امید سے بھرا. وہ قریب گئی، انگلیاں دیوار پر پھیرتے ہوئے اس کی کندہ کاری کو محسوس کرنے لگی. ہر تفصیل میں ایک کہانی چھپی تھی، جیسے انٹونی گاؤڈی نے اپنے خیالات کو پتھروں میں باندھ دیا ہو. ایک لمحے کو پری کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ گرجا اسے تسلی دے رہا ہو کہ ادھورا ہونا، نامکمل ہونا، پھر بھی عظیم ہونا ممکن ہے. میاں جی، اس نے ہلکی آواز میں پکارا. ہاں، زاہد نے موبائل اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا. کیا آپ کو اپنے بچے کا کوئی احساس ہے؟ کوئی خوشی، کوئی خوف؟ اس کی آواز لرز رہی تھی. زاہد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا کر بولا. پری، تم حد سے زیادہ سوچتی ہو. سب کچھ نارمل ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. پری نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ساگرادا فیمیلیا کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس چرچ سے اپنا درد بانٹ رہی ہو. ہاں، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اندر ہی اندر وہ جان چکی تھی کہ وہ زاہد کے رویے کے ساتھ نہیں جی پائے گی. یہ سرد رات تھی. چاند کی مدھم روشنی برف سے ڈھکی زمین پر چمک رہی تھی. ہوا میں سنسان خاموشی تھی. قبائلی سربراہ کا قتل ایک پیچیدہ راز بن چکا تھا، اور اب اس کے خاص ملازم راحت کا بھی قتل ہو چکا تھا. یہ بات پولیس ٹیم اور دی شیڈو کے لیے حیرت کا باعث تھی، کیونکہ راحت سے جڑے شواہد اس کیس کو کھولنے میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے. راحت بھی مارا گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ہمارے لیے اہم معلومات فراہم کر سکتا تھا. عیسیٰ جو وہاں کھڑا تھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. دی شیڈو کو جب اس کے خاص ملازم تک رسائی مل گئی تو فوراً پولیس ٹیم کو اس مقام پر پہنچنا تھا جہاں اس قتل کے شواہد مل سکتے تھے. یہ سرد رات تھی. عیسیٰ وہاں موجود تھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا: کیا یہ قتل کسی سازش کا حصہ ہے؟ خان صاحب، مقتول کا خاص ملازم، جس کا نام راحت ہے، رات کو کچھ مشکوک حرکات کرتا ہوا پایا گیا ہے. اس کا لیپ ٹاپ ڈھونڈنا ہے اور اس میں کچھ ایسی فائلز ہیں جو اس واردات کے متعلق ہو سکتی ہیں. عیسیٰ دھیرے سے فون پر جبل سے مخاطب تھا. واردات کی جگہ ایک پرانا ویران پہاڑی گھر تھا جہاں راحت کے قتل کے شواہد ملے تھے. پریحان جو شادی کی تقریب سے سیدھا یہاں پہنچی تھی تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوالات تھے. اس کے سیاہ فراک اور ہیل والے جوتوں نے اس کے لیے چلنا مشکل بنا دیا تھا، مگر اس کی نظریں اپنے مقصد پر مرکوز تھیں. ہیلز میں چلنا ایک درد ہوتا ہے، لیکن لڑکیاں اس درد کو اپنے شوق کی تکمیل کے لیے خوشی سے برداشت کر لیتی ہیں. جبل نے فوراً راحت کے بارے میں سوچنا شروع کیا. راحت سربراہ کا قابل اعتماد ملازم تھا، لیکن عیسیٰ کے اندازے نے اسے شک میں مبتلا کر دیا تھا. ہر واردات میں عیسیٰ خان پہلے ہی پہنچ جاتا تھا اور اس نے پہلے ہی اہم شواہد جمع کر لیے ہوتے تھے. پولیس اور پریحان دونوں آ کر جب اس مقام پر پہنچتے تو عیسیٰ خان پہلے سے اس بات کا پتہ لگا چکا ہوتا تھا
کہ معاملہ کس سمت جا سکتا ہے۔ کیا تم یہاں پہلے پہنچ گئے تھے؟ ہم تو ابھی اس جگہ کو چھانٹنے والے تھے۔ فریحان کو عیسیٰ پہ شک ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ پہلے آنا پڑتا ہے، شاید یہ ایک عادت بن چکی ہے، عیسیٰ نے دھیرے سے جواب دیا۔ عیسیٰ کو دی شیڈو کی معلومات کے مطابق ایک خفیہ لیپ ٹاپ اور ایک فائل تلاشنی تھی جس میں ایک اہم ڈاکیومنٹ تھا جس پر قبائلی خاندان کی جائیداد کے بارے میں معلومات تھیں۔ عیسیٰ کو وہ دیوار پر لگی تصویر کے پیچھے چھپے خفیہ خانے میں مل گئی۔ شاید دشمن اسے مار کر فوراً غائب ہو جانا چاہتا تھا، تبھی یہ اب تک محفوظ تھی۔ عیسیٰ نے اس فائل کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس میں ایک خفیہ نمبر تھا جسے وہ پہچانتا تھا۔ یہی وہ نمبر ہے، یہ وہ راز ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی، عیسیٰ دھیرے سے پریحان سے مخاطب ہوا۔ جبل جب وہاں پہنچا تو عیسیٰ نے اس سے فوراً ملاقات کی اور اس کے ہاتھ میں وہ خفیہ فائل پکڑائی۔ یہ وہی شواہد ہیں جبل، راحت کا لیپ ٹاپ اور یہ ڈاکیومنٹ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبائلی خاندان کی جائیداد میں کچھ مشکوک سرگرمیاں چل رہی ہیں، عیسیٰ نے جبل کو دیتے کہا۔ جبل نے اس فائل کو کھولا اور اس میں درج معلومات کو حیرت سے پڑھا۔ یہ کیا ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو شاہد خان کا کیا کردار ہے؟ جبل غصے میں بولا۔ ہمیں اس وقت ان تمام معلومات کو پوری طرح سے سمجھنا ہوگا جبل، یہ شواہد ہمیں کچھ نیا دکھا سکتے ہیں، فریحان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں اس حقیقت کو چھپانے نہیں دینا چاہیے، جبل گہری سوچ میں تھا۔ یہ سب کسی بڑی سازش کا حصہ لگتا ہے، راحت اور قبائلی سربراہ کے قتل کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ جبل نے اس کی بات غور سے سنی، لیکن وہ راحت کے لیپ ٹاپ سے برآمد ہونے والی معلومات کے بارے میں زیادہ فکر مند تھا۔ اسی دوران عیسیٰ جو ہمیشہ شواہد کے قریب رہتا تھا، اپنے مخصوص انداز میں ایک قدم آگے بڑھا۔ تم ان جوتوں میں یہاں تک کیسے آ گئیں؟ یہ جگہ اس طرح تمہارے لیے نہیں ہے۔ عیسیٰ کی نظر پریحان کے جوتوں پر پڑی، وہ اس لڑکی کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ عیسیٰ مجھے شواہد دیکھنے کی فکر ہے، اپنے جوتے نہیں، اور تم ہمیشہ پہلے پہنچ جاتے ہو جیسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہو، پریحان نے چڑھ کر کہا۔ یہ میری عادت ہے شاید، عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس کی باتوں کا کبھی برا نہیں مان سکتا تھا۔ لیکن اس سازش کے پیچھے ہے کون اور کیوں؟ فریحان جبل سے مخاطب ہوئی۔ یہ سوالات ہمیں اس کیس کے قریب لے جائیں گے، لیکن ہمیں جلدی کرنی ہوگی، دشمن ہمارے ہر قدم سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ رات کی تاریکی دھیرے دھیرے چترال کی پہاڑیوں پر چھا رہی تھی۔ برف کے گرتے ذرات اور ہلکی ہوا نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ جبل، عیسیٰ اور پریحان واردات کے مقام سے واپس آ رہے تھے۔ تینوں کے چہرے پر مختلف جذبات کا عکس تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس برفیلے راستے پر روشنی ڈال رہی تھیں اور ان کے درمیان خاموشی کا ایک عجیب سا پردہ تھا جو دھیرے دھیرے ٹوٹنے والا تھا۔ پریحان نے ایک سیاہ فراک پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو پراسرار اور باوقار بنا رہا تھا۔ اس کے کانچ جیسی آنکھوں میں کسی گہرے راز کی جھلک تھی اور اس کے کندھے پر گرتے ہوئے بال ہوا کے جھونکوں میں ہلکی ہلکی حرکت کر رہے تھے۔ اس کے جوتے برف سے بھیگ چکے تھے، لیکن وہ اپنی انا کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ جبل نے گہرے نیلے رنگ کا اون کا کوٹ پہنا تھا جس کے کالر کھلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اپنے خیالات میں گم دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر تھے اور وہ راستے پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ عیسیٰ نے ہلکے خاکی رنگ کی جیکٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی جس کا انداز اس کی گہری اور پرسوچ طبیعت کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ اپنی مخصوص ہنسی کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر جملے میں ایک نرمی ہوتی تھی جو اس کے لہجے کا خاصہ تھی۔ گاڑی برفیلے راستے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ عیسیٰ نے ایک گہری سانس لی اور خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، تو پریحان صاحبہ، یہ جو آپ نے ہیلز پہن رکھی تھیں، کیا واقعی آپ کو لگا تھا کہ وہ برف میں کام آئیں گی؟ اس کی مسکراہٹ میں نرمی شامل تھی جو پریحان سے گفتگو کے دوران اس کے لہجے میں ہوتی تھی۔ عیسیٰ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہاڑوں میں برف باری ہوگی
اور ویسے بھی میں کسی سے مدد مانگنے کی عادی نہیں ہوں۔ پہلی مرتبہ عیسیٰ سے گفتگو کے دوران فریحان کے چہرے پر ہلکی ناگواری چھائی تھی۔ ہاں، لیکن مدد لینا بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب ہیلز آپ کو راستے میں چھوڑ جائیں۔ جبل، جس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں، ہلکا سا مسکرایا۔ فریحان نے جبل کی طرف ایک تیز نظر ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے لہجے میں ایک خاص نرمی تھی جو اسے گہرائی میں محسوس ہوئی۔ شاید وہ عیسیٰ اور دی شیڈو کی پہیلی کے درمیان ضرورت سے زیادہ الجھ رہی تھی۔ عیسیٰ نے جبل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جبل، شاید تم نے نوٹ نہیں کیا، لیکن فریحان خود اپنی مدد کرنے میں زیادہ ماہر ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہارے جیسے نائٹ ان شائننگ آرمر کی ضرورت نہیں رکھتی۔ عیسیٰ کے لہجے میں واضح نرمی تھی، لیکن فریحان نے اسے جانچنے کو طنز کا سہارا لیا۔ اور تمہیں شاید یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بات پر طنز کرنا ضروری نہیں۔ جبل نے ایک لمحے کے لیے عیسیٰ کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا، جیسے وہ اس نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہا ہو، لیکن اس کی نظریں اب بھی سامنے کے راستے پر تھیں، جیسے وہ کسی اور بات پر غور کر رہا ہو۔ جبل نے ایک گہری سانس لی اور آرام سے کہا، عیسیٰ، شاید ہمیں اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کرنی چاہیے کہ ہم نے واردات کے مقام پر کیا کھویا اور کیا پایا۔ ذاتی باتوں کا وقت بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ انہیں جس غار کا سراغ راحت کی واردات سے معلوم ہوا تھا، وہ اس کی تلاش میں تھے۔ عیسیٰ نے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کی اور شیشے کے باہر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن جبل، تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارا انداز ہمیشہ اتنا سنجیدہ کیوں ہوتا ہے؟ عیسیٰ نے نرمی سے کہا۔ فریحان نے جبل کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کی سنجیدگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی آ گئی، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی۔ گاڑی ایک مقام پر رکی جہاں برف سے ڈھکے درختوں کے درمیان ایک خوبصورت منظر تھا۔ تینوں گاڑی سے باہر نکلے اور پہاڑوں کی خاموشی ان کے درمیان عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ یہ مقام، یہ خاموشی شاید ہمیں یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ کچھ راز ہمیشہ ان پہاڑوں میں دفن رہتے ہیں، جبل نے فریحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کچھ راز ہمارے دلوں میں دفن رہ جاتے ہیں جبل۔ فریحان نے ذہن کی الجھنیں جھٹک دیں۔ فریحان نے عیسیٰ اور دی شیڈو کی پہیلی کو نظر انداز کرتے ہوئے برف کے ذرات کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کیا۔ جبل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ سرد ہو رہے ہیں فریحان۔ وہ اپنی جیب سے ایک گرم دستانہ نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ شکریہ، لیکن شاید مجھے عادت ڈالنی چاہیے۔ فریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جبل اور فریحان کی نظریں ملی تھیں اور ان پہاڑوں میں عیسیٰ نے اپنا دل ڈوبتا محسوس کیا۔ کیا وہ اس کہانی میں تھرڈ ویل تھا؟ گاڑی کی رفتار دھیمی ہوتی چلی گئی جب پہاڑی راستے پر برف کا ایک بڑا تودا نظر آیا۔ بادلوں سے ڈھکا ہوا آسمان، سکوت زدہ جنگل اور برف کی چمکتی ہوئی تہ نے ماحول کو پراسرار اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ جبل نے گاڑی روکتے ہوئے شیشے سے باہر جھانکا۔ اس کے سانس سے شیشہ دھندلا گیا اور اس نے گہری سانس لی۔ راستہ آگے بند ہو گیا ہے، پیدل جانا ہوگا، جبل نے پورے اعتماد آواز میں کہا۔ فریحان نے اپنی گود میں رکھی شال کو مزید کس کر لپیٹ لیا۔ سرد ہوا گاڑی کے اندر داخل ہو رہی تھی اور اس کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ پیدل اس برف میں؟ فریحان پریشان ہوئی۔ عیسیٰ، جو گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، فریحان، تمہاری ہیلز تو ہمیشہ ہیرو بننے سے روک دیتی ہیں۔ فریحان نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور اس کی ناک خفگی کے مارے اور بھی سرخ ہو گئی۔ عیسیٰ، تمہیں شاید اپنی فکر کرنی چاہیے۔ میں اپنی مدد خود کر لوں گی، شکریہ۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس سے پہلے واردات پر پہنچ کر دی شیڈو کا راز جاننا چاہتی تھی۔ اس عجلت میں جوتے بدلنے کا بھی خیال نہ رہا۔ جبل نے دونوں کو خاموش کروانے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہی سردی کی شدت کو محسوس کیا۔ یہ بحث بعد میں کر لینا، اگر ہم ابھی نہ نکلے تو رات کے وقت یہ سردی ہمیں روک دے گی۔ جبل نے سنجیدگی سے دونوں کو مخاطب کیا۔ تینوں برفیلے راستے پر چلنے لگے۔ برف کے نیچے سے ان کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ درختوں پر جمی سفید برف اور ہلکی روشنی
ہر شے کو ایک خوابناک احساس دے رہی تھی، لیکن سردی کی شدت نے اس خواب کو ایک سخت حقیقت میں بدل دیا تھا۔ فریحان نے اپنے قدموں کی رفتار کم کر دی۔ اس کی ہیلز برف میں دھنس رہی تھیں اور چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا لڑکھڑائی، لیکن خود کو سنبھال لیا۔ جبل جو آگے چل رہا تھا مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک چھوٹا فلاسک نکالا اور فریحان کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، گرم پانی ہے، تمہیں سردی میں تھوڑا سکون ملے گا۔ آج وہ اپنی نرمی سے فریحان کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ فریحان نے جھجکتے ہوئے فلاسک لیا۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی حیرت اور شکریہ کے جذبات تھے۔ شکریہ، فریحان نے آہستہ سے کہا تھا۔ عیسیٰ جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کی آنکھوں میں گہری سوچ ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ جبل کے دل میں فریحان کے لیے کچھ خاص ہے۔ کہیں میں جبل اور فریحان کے درمیان تو نہیں آ رہا؟ مگر میرے جذبات کا کیا؟ لیکن شاید اب کہنا بے معنی ہوگا۔ عیسیٰ کے دل میں عجیب کشمکش جاری تھی۔ چلتے چلتے فریحان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ برف پر لڑکھڑانے لگی۔ اس کے گرنے سے پہلے جبل نے جھٹ سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط اور محفوظ تھی۔ دھیان سے، یہ پہاڑی راستہ آسان نہیں ہے۔ جبل کے لہجے میں فکر واضح تھی۔ فریحان نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت چھا گئی۔ جبل کی آنکھوں میں فکر اور سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، فریحان نے آہستگی سے کہا۔ عیسیٰ نے بھی آگے بڑھ کر فریحان کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ جبل اور میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں فریحان۔ دوستی میں فارمل نہیں ہوتے۔ اور ایک لمحے میں ڈاکٹر عیسیٰ نے دوستی کو اپنی محبت پر ترجیح دے کر اپنے جذبات دل کے تہخانے میں دفن کر دیے تھے۔ فریحان نے ایک لمحے کے لیے دونوں کی طرف دیکھا۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ میں ہلکی ملائمت کی جھلک تھی اور جبل کی آنکھوں میں ایک خاموش لیکن گہرا احساس۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور برف پر پڑتی چاند کی روشنی نے منظر کو جادوئی بنا دیا تھا۔ تینوں ایک چھوٹے کیمپ فائر کے گرد بیٹھے تھے جو انہوں نے راستے میں رک کر بنایا تھا۔ جب فریحان اور جبل آپس میں باتیں کر رہے تھے، عیسیٰ نے اپنی جیب سے ایک پرانا نوٹ نکالا جس پر اس نے کبھی فریحان کے لیے کچھ لکھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر خاموشی سے اسے جیب میں واپس رکھ لیا۔ یہ محبت میری کہانی کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن یہ میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ عیسیٰ دل میں خود سے مخاطب تھا۔ جبل لکڑیاں ٹھیک کر رہا تھا جبکہ عیسیٰ نے اپنا کوٹ اتار کر فریحان کو دیا۔ یہ لو، تمہیں زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ فریحان نے ایک نظر عیسیٰ کو جانچا لیکن اس کی نظریں جبل پر ٹھہر گئیں جو آگ کی روشنی میں اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ یہ دونوں ہی کسی نہ کسی طرح دی شیڈو تک رسائی رکھتے ہیں، لیکن مجھے اس کا سرا کیوں نہیں مل رہا؟ شکریہ عیسیٰ، تم کوٹ پہن لو، تمہیں بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی۔ وہ واقعی اس پیارے دل والے شخص پر بے جا شک کر رہی تھی۔ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، یہ جگہ زیادہ محفوظ نہیں ہے، جبل نے عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور برف زمین پر چمک رہی تھی جیسے کسی نے چاندنی بکھیر دی ہو۔ تینوں خاموشی سے جنگل کے راستے پر چل رہے تھے۔ عیسیٰ سب سے پیچھے تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں، لیکن کبھی کبھار وہ فریحان کو دیکھ لیتا جو اس کے آگے چل رہی تھی۔ جبل سب سے آگے تھا، راستہ دیکھ رہا تھا اور برف پر قدموں کے نشان چھوڑتا جا رہا تھا۔ فریحان اس کے پیچھے چل رہی تھی، اپنی شال کو سختی سے لپیٹ کر سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک ہلکی سی چاکلیٹ نکالی اور فریحان کے آگے آ کر اسے دی، لیکن اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ یہ لو، شاید اس سے تمہیں تھوڑی توانائی ملے، برف میں زیادہ دیر چلنا آسان نہیں ہوتا، عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فریحان نے حیرت سے چاکلیٹ لی اور مسکرا کر کہا، شکریہ عیسیٰ، تم ہمیشہ اتنا خیال رکھنے والے ہو۔ عیسیٰ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا، لیکن اس کے دل میں ایک گہری اداسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جبل کی نظریں ہمیشہ فریحان پر ہوتی ہیں اور اس کی خاموش محبت اس کی زبان تک نہیں پہنچے گی، مگر وہ اس دل کا کیا کرتا جس میں سچے الفت کے جذبات دکھائی دیتے تھے۔ یہ محبت کا وہ مثلث تھا جہاں عیسیٰ اپنی محبت کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں اپنی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔
تینوں طویل سفر کے بعد ایک پراسرار مقام پر پہنچے جہاں درختوں کے درمیان ایک قدیم غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ برفانی ہوا یہاں تک پہنچتے پہنچتے کمزور ہو چکی تھی، مگر جگہ کی ویرانی اور پراسراریت نے ماحول کو بوجھل بنا دیا تھا۔ جبل غار کے دہانے پر پہنچ کر رک گیا اور اس کی دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ جگہ عام نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ چھپا ہوا ہے۔ پری ہان نے غار کی دیواروں کو چھوا اور سردی سے کپ کپاتے ہوئے بولی، یہاں کا ماحول عجیب ہے، جیسے کسی نے ہمیں یہاں آنے سے روکنے کی کوشش کی ہو۔ عیسیٰ جو ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، غار کے ایک طرف جھکا اور زمین پر پڑے نشانوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہاں کسی کے قدموں کے نشان ہیں اور ایسا لگتا ہے کوئی حال ہی میں یہاں آیا تھا۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی تینوں کو ایک پتھریلی سطح پر کچھ عجیب سوراخ نظر آئے۔ وہ سوراخ گولائی میں تھے اور ان کے گرد کچھ نمک کے ذرات بکھرے ہوئے تھے، جیسے کوئی قدیم رسم یہاں انجام دی گئی ہو۔ یہ جگہ کوئی خفیہ راستہ ہو سکتا ہے۔ پری ہان نے غور سے سوراخوں کو دیکھا اور کہا، یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے یہاں کچھ دفن کیا ہو، شاید یہ قبائلی سربراہ کے قتل سے جڑا ہو۔ عیسیٰ خاموشی سے ایک سوراخ میں ہاتھ ڈال کر کچھ محسوس کرنے لگا۔ یہ سوراخ سیدھا نیچے جا رہا ہے، یہاں کچھ چھپا ہو سکتا ہے یا شاید یہ صرف دھوکہ ہو۔ پری ہان کا ذہن پھر مسلسل عیسیٰ کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ عیسیٰ کی خاموشی، اس کی گہری سوچوں اور اس کے ہر قدم پر موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک شک پیدا ہو رہا تھا کہ شاید عیسیٰ ہی دی شیڈو ہو۔ پری ہان کے دل میں خیال آیا، عیسیٰ ہمیشہ سب سے پہلے صحیح چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا وہ کچھ چھپا رہا ہے؟ یا شاید میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں؟ وہ جتنا ذہن سے اس بات کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، پھر عیسیٰ کا رویہ اسے الجھا دیتا۔ جب عیسیٰ نے سوراخ سے ایک چھوٹا سا خنجر نکالا تو پری ہان کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ خنجر کی نوک پر خون کے دھبے تھے۔ وہ کسی قدیم قبائلی طرز کا معلوم ہوتا تھا۔ یہ خنجر قتل میں استعمال ہوا ہو سکتا ہے، عیسیٰ چونکتا بولا۔ پری ہان نے عیسیٰ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی بھی جھوٹ یا سازش نظر نہیں آئی۔ پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ یہ خنجر ہمیں لیب سے چیک کرنا ہوگا، یہ ایک اہم ثبوت ہے، جبل سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، لیکن ہمیں یہاں اور بھی کچھ تلاش کرنا ہوگا، شاید یہ خنجر صرف آغاز ہے۔ عیسیٰ کی سنجیدگی اور مکمل توجہ نے پری ہان کے شک کو مزید بڑھا دیا۔ اگر عیسیٰ دی شیڈو ہے تو اس کی یہ خاموشی اور تفصیلی مشاہدہ اس کے راز کو چھپانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ پری ہان دل میں جوڑ توڑ کر رہی تھی۔ جیسے ہی تینوں آگے بڑھے، غار کے کونے سے ایک خفیہ دروازہ نظر آیا۔ دروازے پر قبائلی علامات کندہ تھیں۔ یہ دروازہ ممکنہ طور پر ان رازوں کا مرکز ہے جن کی ہمیں تلاش ہے۔ جبل تجسس سے آگے بڑھا۔ عیسیٰ نے دروازے کو غور سے دیکھا اور اس کے کناروں کو چھوا۔ یہ دروازہ حال ہی میں کھولا گیا ہے، شاید قاتل یا کوئی اور یہاں آتا رہا ہو۔ پری ہان نے عیسیٰ کی بات غور سے سنی اور دل میں سوچا، عیسیٰ سب کچھ اتنی تفصیل سے کیسے جانتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا وہ واقعی دی شیڈو ہے؟ غار میں موجود خاموشی نے تینوں کے دلوں میں مختلف جذبات کو جنم دیا۔ جبل اپنی قیادت اور تجسس میں غرق تھا۔ عیسیٰ اندرونی طور پر اپنی خاموش محبت اور راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پری ہان الجھن اور شک میں مبتلا اپنے دل اور دماغ کی جنگ لڑ رہی تھی۔ آخری لمحے میں عیسیٰ نے غار کے ایک اور کونے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں کچھ اور ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہوگا۔ قلعہ بلند آہنگ میں دفن صدیوں پرانے راز کا پردہ اٹھنے کا وقت شاید آ چکا تھا۔ عیسیٰ، تم کون ہو؟ کیا تم واقعی وہ ہو جسے میں جانتی ہوں یا تمہارے پیچھے کوئی اور چہرہ چھپا ہے؟ پری ہان دل میں اس سے مخاطب تھی۔ پری ہان، جبل اور عیسیٰ غار سے نکل کر واپسی کے سفر پر تھے۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور برفانی ہوا کی شدت نے ماحول کو مزید سرد کر دیا تھا۔ پری ہان کے قدم سست پڑنے لگے تھے کیونکہ اس کے جوتے برف میں بھیگ چکے تھے اور سردی سے اس کے پیر سن ہونے لگے تھے۔ مجھے لگتا ہے میرے پیر سن ہو رہے ہیں،
اس کی آواز تھکی ہوئی اور کپکپائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو گرم رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ جبل جو ہمیشہ محتاط رہتا تھا فوراً رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ پریحان کے جوتے برف سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ چلنے میں مشکل محسوس کر رہی تھی۔ رکو پریحان، تم اس حالت میں مزید نہیں چل سکتی۔ عیسیٰ نے بھی پلٹ کر دیکھا مگر وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جبل پریحان کی دیکھ بھال کرے گا اور یہی بات اسے گہرائی میں چبھتی تھی۔ جبل نے اپنے کندھے پر ڈالے بیگ سے ایک اضافی جوڑا جرابیں اور جوتے نکالے جو اس نے ہمیشہ ایسے موقع کے لیے ساتھ رکھے ہوتے تھے۔ اس نے پریحان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پہن لو، تمہارے پیر مزید سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ پریحان نے ہچکچاتے ہوئے جرابوں کو دیکھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، عیسیٰ بھی تو چل رہا ہے۔ جبل نے گہری سانس لی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور سنجیدگی تھی۔ پریحان، ضد مت کرو، اگر تم بیمار ہو گئیں تو ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے، اور عیسیٰ نے ہیلز نہیں بوٹ پہنے ہیں۔ وہ ان دونوں کی بہت فکر کرتا تھا۔ اس کی آواز میں نہ صرف حکم تھا بلکہ فکر بھی جھلک رہی تھی۔ پریحان نے جرابیں لینے میں جھجک محسوس کی مگر جبل نے خود جھک کر اس کے پیر میں موجود ہیلز کی بکل کھولنی شروع کر دی۔ جبل، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں خود کر لوں گی۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور حیرت دونوں تھیں مگر جبل نے بغیر کچھ کہے اپنا کام جاری رکھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے پیر سے بھیگی ہوئی ہیلز اتاری، اس نے دیکھا کہ اس کے پیر سرخ ہو چکے تھے۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا سیکھنا ہوگا، جبل نے نرمی سے کہتے اس کے پیروں میں جرابیں ڈالی اور پھر جوتے پہنانے لگا۔ پریحان کا سیدھا ہاتھ جبل کے دائیں کندھے پر دھرا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس نے اپنے گرد لپٹی چادر کو کس کر پکڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا ادھر برف پر بیٹھ کر وہ جرابیں نہیں پہن سکتی تھی۔ جبل خان کے ہوتے پریحان خان کو برف چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ عیسیٰ ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت اور خاموش محبت تھی مگر وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ جبل اب ذرا مطمئن ہوا تھا۔ یہ جرابیں گرم ہیں، ان سے تمہارے پیروں کو سکون ملے گا، اور یہ جوتے میرے پاس اضافی تھے۔ پریحان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر جبل کی سنجیدہ نظریں دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ جانے انجانے میں اپنے رویے کی وضاحت دے رہا تھا مگر اس کا لہجہ اور نظریں اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھیں۔ عیسیٰ کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ پریحان کو وہ محبت دے سکتا تھا جو جبل دے رہا تھا مگر اس کی خاموشی اور فطرت نے ہمیشہ اسے ایک قدم پیچھے رکھا تھا۔ عیسیٰ کا دل اسی برف میں دب رہا تھا۔ شکریہ جبل، پریحان کی آواز میں ایک نرم سی شرمندگی اور شکر گزاری تھی۔ جبل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوستی میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آگے سے زیادہ محتاط رہنا، ٹھیک؟ وہ اپنی بے خودی پر خود خجل سا ہو گیا تھا۔ اف، کیا سوچتی ہوگی وہ کہ وہ اس کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا؟ لیکن اس کا دل گواہ تھا کہ وہ خود 1000 مرتبہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ سکتا تھا مگر اس کے ہوتے کبھی پریحان کو برف پر جھکنے نہیں دے سکتا تھا۔ پریحان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا مگر اس کے دل میں جبل کی اس حرکت نے ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ راستہ دوبارہ شروع ہوا مگر اس بار عیسیٰ خاموشی سے پیچھے رہا جبکہ جبل پریحان کے قریب چل رہا تھا، اس کے قدموں کی رفتار کا خیال رکھتے ہوئے۔ محبت کبھی کبھی سب سے بڑی قربانی مانگتی ہے۔ وہ جو جبل کے ساتھ خوش ہے تو میری خاموشی ہی بہتر ہے۔ عیسیٰ اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریحان نے اپنی شال کو مزید لپیٹا لیکن سردی جیسے اس کے وجود میں اتر چکی تھی۔ اس کے ہونٹ سردی سے نیلے ہو رہے تھے لیکن وہ اپنی حالت کا اظہار کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ پریحان، سردی زیادہ ہے، اپنا خیال رکھو۔ اس نے اپنا کوٹ دینا چاہا۔ پریحان کی جلد بازی اسے آج بار بار شرمندہ کر رہی تھی۔ میرے پاس شال ہے جبل، اس کی ضرورت نہیں۔ جبل نے اسے ایک نظر دیکھا جو اس کی ضد اور انا کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں جبل کی طرح ضدی تھی۔ عیسیٰ جو پیچھے چل رہا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ پریحان، تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، جیکٹ لے لو۔ عیسیٰ، تم دونوں مجھے اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ خجل ہو کر رہ گئی تھی پر واپسی پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ جب وہ گاڑی تک پہنچے تو پریحان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔
گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ پیچھے والی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، عیسیٰ پریشانی سے بولا۔ جبل نے جلدی سے صاحب کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ صاحب، ہم شہر پہنچ گئے ہیں۔ پریحان کو آرام کی ضرورت ہے، وہ بے حد تھک چکی ہے اور شاید بخار بھی ہو رہا ہے۔ تم کدھر ہو؟ اسے پک کرنے آ جاؤ۔ عیسیٰ جو خاموشی سے اسے فون پر گفتگو کرتا سن رہا تھا بولا، میں دوائی لینے جا رہا ہوں، پریحان کو یہاں آرام کرنے دو۔ آ جاؤ تم بھی، کچھ کھانے کو بازار سے لے آؤ۔ جیسے ہی جبل اور عیسیٰ گاڑی سے باہر نکلے ایک سایہ قریب آیا۔ یہ دی شیڈو تھا، خاموش، رازوں میں لپٹا ہوا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ پریحان نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی لیکن اس نے اس کی خوشبو فوراً پہچان لی۔ مس سن شائن، آپ ہمیشہ اتنی ضد کیوں کرتی ہیں؟ دی شیڈو کے لہجے میں نرمی تھی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ اور سنجیدگی تھی۔ اس نے بھوری وزنی کھدر کی چادر پریحان کے اوپر ڈال دی۔ جب میں وہاں تمہیں کہہ رہا تھا کہ محتاط رہو تو تم نے سنا نہیں۔ اب دیکھو تم بیمار ہو گئی ہو۔ وہ نرم مسکراہٹ لیے اس سے مخاطب تھا۔ پریحان کی پلکیں تھوڑی سی کانپیں، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سرگوشی آئی۔ تم یہاں ہو؟ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ دی شیڈو نے اس کے بالوں کو ایک نظر دیکھا جو برفانی ہوا سے بکھر گئے تھے۔ اس نے نرمی سے کہا، ہاں میں ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا، لیکن تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے مس مضبوط۔ ہر بار خود کو اکیلا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ جب دی شیڈو جانے کے لیے مڑا تو نیم بے ہوشی کے عالم میں پریحان نے اس کا بازو تھام لیا۔ مت جاؤ۔ دی شیڈو رک گیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت تھی۔ مجھے جانا ہوگا مس سن شائن، وہ آہستگی سے اس کے قریب سرگوشی میں بولا۔ پریحان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی لیکن وہ اب بھی زیر لب سرگوشی کر رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میرا سایہ، میرا مددگار؟ دی شیڈو نے خاموشی سے اپنا بازو چھڑایا اور گاڑی سے نکل گیا۔ جیسے ہی جبل اور عیسیٰ واپس آئے وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ عیسیٰ نے گاڑی کے اندر آ کر دیکھا کہ پریحان بھوری موٹی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ ادھر کہاں سے آئی؟ جبل بھی حیران ہوا۔ وہ تو خود کھانے کو چیزیں لینے گیا تھا اور عیسیٰ کے ساتھ ہی واپس آیا تھا۔ عیسیٰ نے بھی چونک کر دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ پریحان جو ابھی بھی نیم بے ہوش تھی، بس ایک ہی بات اس کا ذہن الجھا رہی تھی۔ وہ آیا تھا، لیکن کون تھا؟ میرا دشمن یا میرا ساتھی؟ صاحب کی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ فکر مندی سے پریحان کی جانب بڑھا اور ان دونوں سے رخصت لیتا اسے لیے گھر آ گیا۔ پیچھے سرد پہاڑیوں میں چھپے قلعہ بلند آہنگ کی دیواروں میں رازوں کی سنسناہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں پر ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا تیزی سے گزر رہا تھا۔ رات کی سردی ابھی تک فضا میں تھی اور صبح کی پہلی کرنیں پہاڑی درختوں کے اوپر سے چمک کر نیچے وادی میں پھیل رہی تھیں۔ فجر کے وقت کا سکون پہاڑی علاقوں میں اپنی ایک الگ ہی تاثیر رکھتا تھا۔ وہاں کی فضا میں ایک خاص سکون، پراسراریت اور تقدس تھا۔ جبل، عیسیٰ اور صاحب تینوں ایک ساتھ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ پہاڑوں کی خاموشی میں گم ہو رہی تھی اور سرد ہوا ان کے چہروں پر یوں گزر رہی تھی جیسے وہ کسی روحانی سفر پر ہوں۔ مسجد کے قریب پہنچتے ہی صاحب نے اپنی پگڑی کو اچھی طرح باندھ لیا اور مسجد میں داخل ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ سب کچھ اتنا پرسکون تھا جیسے وقت تھم چکا ہو۔ نماز کے بعد جب وہ مسجد سے باہر آئے، جبل کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کی نظریں آسمان کی طرف تھیں جیسے وہ دل سے استغفار کر رہا ہو۔ جبل کی آنکھوں میں خاص سکون تھا، جیسے وہ اللہ کی رضا کے لیے دعا کر رہا ہو۔ جبل کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے ہر دانے کی آواز سکون کا پیغام دے رہی تھی۔ اس کے اندر ایک غیر معمولی روحانیت تھی اور اس کا چہرہ بے حد پرسکون تھا۔ اس کے ساتھ عیسیٰ بھی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا اور ان دونوں کے ساتھ صاحب بھی چل رہا تھا۔ ان کے ساتھ چند لڑکپن کے عمر کے لڑکے بھی مسجد سے نکلے تھے۔ نماز اور قرآن کی اہمیت ہم نے بہت کم کر دی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو تو بس یوٹیوبز اور انفلوئنسرز کی فہرست میں رہنا پسند آتا ہے۔ ہم نے دین کو اتنا سادہ اور معمولی بنا دیا ہے۔
قرآن اور تسبیح کو بھی اب انسٹاگرام پر فیشن کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ جبل نے آہستہ سے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ لڑکوں نے جبل کی باتوں کو توجہ سے سنا۔ ان سب کا دل بھی اس بات سے متفق تھا۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس وقت ہمارے لیے نماز، قرآن اور تسبیح کی اہمیت اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ ہم اپنی روٹس کو بھول چکے ہیں۔ فیشن کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم نے اپنی اصل راہ چھوڑ دی ہے۔ ہر نئی سیریز، ہر نیا گانا، ہر نیا ٹرینڈ، ہم ان سب کا حصہ بننے کے لیے بے چین ہیں۔ لیکن نماز کا ٹرینڈ کیوں نہیں؟ عیسیٰ گہری افسردگی سے بولا۔ ہمیں اپنے والدین اور بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جب ہم بچے تھے تو وہ ہمیں قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے اور تسبیح کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آج کل کے بچے یوٹیوبرز، انفلوئنسرز اور سوشل میڈیا کی دنیا میں کہیں کھو گئے ہیں، اور ہم نے دین کو بہت کمتر سمجھ لیا ہے۔ صاحب نے ایک لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو بے دھیانی میں مسجد سے نکلتا فون کھول کر سوشل میڈیا کی ریلز دیکھنے لگا تھا۔ یہ سب سن کر لڑکے کی نظریں جھک گئیں۔ آپ کی باتوں میں بہت سچائی ہے بھائی۔ ہم نے خود کو اس دنیا کے فیشن اور ٹرینڈز میں اتنا الجھا لیا کہ ہم نے اپنی اصل رہنمائی کو بھلا دیا۔ ہمیں نماز، قرآن اور تسبیح کی طرف واپس لوٹنا ہوگا تاکہ ہم اپنے دین کے ساتھ جڑ سکیں۔ دوسرے لڑکے نے فون کھولنے کو جیب سے نکالا تھا تو فوراً واپس جیب میں رکھ دیا۔ یہ باتیں سن کر جبل نے ایک لمبی سانس لی اور پھر ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو مضبوطی سے محسوس کیا۔ ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف کر کے دین کی طرف واپس آنا ہوگا، اور اس سب میں پہلا قدم ہمیں تسبیح کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ یہی تسبیح ہمیں تیرنا سکھاتی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں یہی ہماری حفاظت کرتی ہے ہر بری انرجی سے، اور یہی مثبت انرجی اور وسائل ہماری طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ تسبیح رب کا ذکر ہے، اور جو رب کو یاد کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کے اسپیشل بندوں کو ایکسٹرا پروٹوکول ملا کرتا ہے، آسانیاں ملنے لگتی ہیں، دعاؤں پر لبیک کہہ دیا جاتا ہے، اور خاموش حسرتیں حقیقت بن کر روبرو کر دی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہمیں اپنی اصل حقیقت یاد دلائے۔ پریحان کا گھر ایک خوبصورت پہاڑی کے مقابل تھا جس کے ارد گرد درختوں اور پھولوں کی قطاریں تھیں۔ کمرے میں لکڑی کے فرنیچر کی خوشبو تھی اور دیواروں پر چترال کی حسین وادیوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ آرام دہ کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں نہایا ہوا تھا اور اس کی کھڑکیوں سے سفید پردے ہوا میں جھول رہے تھے۔ اس کا سر بھاری تھا اور اس کے ذہن میں رات کے دھندلے واقعات گونج رہے تھے۔ وہ دی شیڈو کی خوشبو کو پہچانتی تھی، ایک گہری اور پراسرار خوشبو جو ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیتی تھی۔ تم میرا سایہ ہو یا میرا محافظ؟ پریحان زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ دی شیڈو نے اس کی بات سنی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی، جیسے وہ پریحان کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہو لیکن الفاظ کے بغیر۔ مس سن شائن، زندگی کے کچھ سوالوں کے جواب وقت ہی دیتا ہے۔ آرام کرو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر اس کی خوشبو مدھم پڑتی گئی۔ پریحان کا ذہن جاگنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر گہری نیند سے جاگی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور آنے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے سادہ سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی جو بھابھی نے رات اسے تبدیل کروائے تھے۔ اس کے بال کھلے تھے اور چہرہ تھکا ہوا لیکن دلکش لگ رہا تھا۔ بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ اچھا ہوا تم جاگ گئیں، میں سوچ رہی تھی کہ کہیں مزید بخار بڑھ نہ جائے۔ پریحان مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، بس فریش ہو کر نماز پڑھنے لگی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم نماز پڑھو، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ پلٹ گئیں۔ پریحان صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ دھوپ کی روشنی میں پہاڑیاں سنہری لگ رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی ہلکی سی جھلک تھی، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا بھی تاثر تھا۔ صاحب نے آتے ہوئے اس کی خیریت دریافت کی۔ کیسی ہیں پھپھو؟ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ نے کچھ دیر آرام کر لیا ہے۔ صاحب نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ پریحان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں بس تھوڑا آرام کیا ہے، لیکن تمہیں آج مسجد سے واپسی پر دیر ہو گئی؟ صاحب نے نرمی سے کہا، جی فجر کی نماز پڑھ کر آیا ہوں، عیسیٰ اور جبل بھی میرے ساتھ تھے۔ تبھی صاحب کی ماں مردانہ چادر اٹھائے صحن میں آئی۔
صاحب، یہ پریحان کے کمرے کی صفائی کرتے صوفے پر چادر پڑی ملی ہے، تمہاری تو نہیں ہے؟ کسی دوست کی ہے تو لوٹا دو، کافی نایاب چادر لگ رہی ہے۔ انہوں نے چادر اسے تھمائی۔ امی تحفے میں دی ہے، ایک عزیز نے، رکھ دیں، لوٹانی نہیں ہے۔ اس کی بات پر بھابھی پلٹ گئیں جبکہ پریحان الجھ گئی۔ یہ کیا؟ صاحب، یہ کدھر سے آئی؟ اس کی جسمانی حالت بہتر تھی مگر اس کے دماغ میں بدستور سوالات گھوم رہے تھے۔ اس نے صاحب کو جانچا۔ وہ دی شیڈو کو کتنا جانتا تھا؟ صاحب نے کندھے اچکائے۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، لگتا ہے کوئی فرشتہ آپ کو بچانے آیا تھا۔ فرشتہ؟ یا آپ کی ٹیم میں کوئی خفیہ عاشق چھپا ہوا ہے؟ صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور شرارت سے مزید کہا تھا۔ پریحان نے اس کا مذاق سمجھا اور اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بولے نا پھپھو، زحمت، ویسے وہ تو آپ نے کسی اور کو دی تھی۔ اس کا اشارہ کرسی پر دھری مردانہ چادر کی طرف تھا۔ پریحان نے حیرت سے صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا؟ فضول مت بولو، آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن جبل آپ کی کتنی فکر کرتا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہونے پر کافی پریشان لگ رہا تھا، مجھے لگتا ہے وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ صاحب نے اشتیاق سے کہا۔ اس کے اندر محبت اور شک کی ایک پیچیدہ کشمکش چل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے کے کپ کو گھور رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے جبل کے بارے میں سوچا؟ وہ تو آپ کو پسند کرنے لگا ہے پھپھو۔ پریحان نے صاحب کو دیکھا اور پھر خالی نظروں سے جواب دیا۔ کیا صبح سویرے سے کہہ رہے ہو جبل؟ صاحب کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پریحان جب تک خود اس معاملے میں الجھے گی نہیں، وہ اس پر یقین نہیں کرے گی۔ یقین کریں، آپ کے ساتھ ہونے والے ہر لمحے میں وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ صاحب نے مشاہدہ اس تک پہنچایا۔ پریحان کی سوچ میں الجھن مزید بڑھ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے صاحب کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ جبل کی محبت ایک بڑی حقیقت ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو کیسے قبول کرے؟ اس کے دل میں اس کے لیے ایک خاص مقام تھا، مگر وہ کبھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پریحان کی ذہنیت میں محبت کی ویلیوز بہت مضبوط تھیں۔ وہ ہمیشہ سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی تھی۔ وہ اپنے اصولوں پر مضبوط تھی اور اپنے کیریئر اور کامیابی کے راستے پر مخلص تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کرتی اور نہ ہی اپنی محبت کو کسی کے سامنے ظاہر کرتی۔ اس کی نفسیات نے اسے ہمیشہ محتاط اور سمجھدار رکھا تھا، لیکن جبل کے ساتھ اس کی کیمسٹری کچھ الگ تھی۔ اس لمحے میں جب وہ صاحب کی باتوں پر غور کر رہی تھی، اس کے ذہن میں وہ سوالات اور الجھنیں تھیں جو اس نے کبھی نہ ہونے دی تھیں۔ کیا جبل واقعی اس سے محبت کرتا تھا؟ کیا وہ خود اس کے لیے جذباتی طور پر تیار تھی؟ جبل کے بارے میں پریحان کا خیال مزید پیچیدہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ایک طرف جبل کے لیے دل کی لگن تھی اور دوسری طرف اپنے دل کی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ جبل کا کردار ہمیشہ مضبوط تھا اور اس کی خاموش محبت بھی ایک سوال تھی۔ وہ ہمیشہ پریحان کے قریب رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ پریحان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس کی شخصیت میں محبت کی ویلیوز اور اصولوں کا بہت زیادہ وزن تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ محبت میں خود مختاری اور آزادی ہو، لیکن جبل کے ساتھ وہ محبت کی ایسی پیچیدگیوں میں پھنس چکی تھی جس سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صاحب نے پریحان کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی سوچ پر کسی قسم کی تکلیف یا غم کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس کی حالت کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا اور اب وہ پریحان کے دل میں ایک نیا سوال پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دی شیڈو کو لے کر الجھن کا شکار ہے۔ پھپھو، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اپنی محبت کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا۔ کلیئر فیصلہ لیں۔ یہ کنفیوژن کس لیے ہے؟ وہ صرف اس کا بھتیجا ہی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی تھا۔ پریحان نے صاحب کی باتوں کو گہرائی سے سنا۔ صاحب نے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چبھن محسوس کی۔ وہ جبل کے قریب تھی لیکن وہ اپنے دل کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کو اپنی روح کے گرد وہ نایاب خوشبو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پریحان کی نفسیات میں یہ کشمکش چل رہی تھی کہ وہ جبل سے محبت کرتی ہے یا نہیں، اور اگر کرتی ہے تو کہہ کیوں نہیں پاتی۔
اس کے اندرونی جدوجہد میں پہلا قدم جبل کی محبت کی حقیقت کو تسلیم کرنا تھا، لیکن کیا وہ ایسا کر پائے گی؟ فریحان نے چائے کی چسکی لی، لیکن اس کے ذہن میں صاحب کی بات گونجتی رہی۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ کیا واقعی جبل کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ تھی، یا وہ صرف صاحب کا مذاق تھا؟ فریحان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ صاحب نے چائے کا کپ ختم کرتے ہوئے کہا، پھپھو آپ کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات کہوں، آپ اتنی مضبوط بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ لوگ آپ کی کمزوری نہیں دیکھ پاتے۔ فریحان نے صاحب کی بات پر خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے دل میں جو سوالات اٹھنے لگے، جبل، عیسیٰ اور دی شیڈو، یہ تینوں مرد اس کی زندگی کے گرد و نواح میں تھے، لیکن کیا واقعی وہ انہیں سمجھ پائی تھی؟